مسلسل چیخنے کی آواز سن کر گھر کے سارے لوگ دوڑتے ہوئے اس کے کمرے میں آئے تو دیکھا وہ منہ پر ہاتھ رکھے چیخے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے بہت خوفناک اور ڈراؤنا منظر دیکھ لیا ہو۔ کیا ہوا عائشہ بیٹی؟ اس کی ماں ہانپتے کانپتے اس کے پاس آئی اور اس کو سینے سے لگا لیا۔ ماما وہ مجھے لے جائیں گے، مار ڈالیں گے مجھے، خدا کے لیے ماما مجھے ان سے بچا لو۔ عائشہ ماں کے سینے سے لگی ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے پاس ہوں۔ کیا تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا؟ عشرت بیگم نے اسے سینے سے لگائے ہوئے کہا۔ نہیں ماما، یہ خواب نہیں، وہ واقعی مجھے اپنی دنیا میں لے جائیں گے اور مجھے مار ڈالیں گے۔ اماں مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، مجھے ان سے بہت خوف آتا ہے۔ عائشہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اچھا بیٹی تو رو مت، میں تیرے پاس ہی سو جاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے عشرت بیگم اس کے پاس ہی لیٹ گئی اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں عائشہ گہری نیند کے آغوش میں جا چکی تھی۔ عائشہ اپنے والدین کی بہت لاڈلی بیٹی تھی، 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اس لیے سب کی بہت لاڈلی تھی۔ اگر ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی تو بھائی بھی اس پر جان چھڑکتے تھے اور اس کی ہر فرمائش خوشی خوشی وہ پوری کرتے۔ اسی وجہ سے وہ تھوڑی ضدی بھی ہو گئی تھی۔ جس گاؤں میں ان کی رہائش تھی، ان کے گھر کے نزدیک ہی ایک بہت پرانا قبرستان تھا۔ لوگ اس قبرستان کے قریب جانے سے بھی خوف محسوس کرتے تھے۔ اس قبرستان کے بارے میں مشہور تھا کہ اکثر اوقات اس قبرستان کے احاطے میں ایک نوجوان لڑکی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ قبرستان کے احاطے میں ایک بہت قدیم آم کا درخت بھی تھا۔ جوں عائشہ شعور کی سیڑھیاں چڑھتی گئی، اسے بھی نہایت سختی سے اس قبرستان سے دور رہنے کا کہا گیا تھا، لیکن عائشہ کو ان باتوں پر ذرا بھی یقین نہ تھا۔ ایک دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومتے پھرتے وہ اسی قبرستان کے سامنے آ نکلی۔ گرمیوں کا موسم ہونے کی وجہ سے آم کا پیڑ آموں سے لدا پڑا تھا۔ پیلے پیلے آم لٹکے ہوئے دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ میں ابھی بہت سارے آم توڑ کر لاتی ہوں، پھر ہم سب مل کر کھائیں گے۔ عائشہ نے یہ کہتے ہوئے قبرستان کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کی سہیلیوں نے اسے بہت منع کیا، لیکن وہ سب کی بات انسنی کرتی ہوئی قبرستان میں داخل ہو گئی۔ آم کے پیڑ کے نزدیک جا کر اس نے بہت سارے آم توڑ لیے اور اپنے آنچل میں بھر کر جو ہی وہ واپسی کے لیے مڑی تو اس نے ایک آواز سنی جیسے کوئی دوسرے سے مخاطب ہوتا ہے۔ ہاں التمش، یہ وہی لڑکی ہے، اب تم آسانی سے اپنی منزل کو پا لو گے۔ اس آواز نے کسی اور سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ یہ آوازیں اسی درخت سے آ رہی تھی جہاں سے اس نے بہت سارے آم توڑے تھے۔ ان آوازوں کو سن کر وہ تھوڑی خوف زدہ ہو گئی اور جلدی سے واپسی کے لیے وہ مڑ گئی تھی۔ اب تو یہ روز ہونے لگا تھا۔ ہر رات سوتے میں وہ چیخنے لگتی۔ اس کی ماں اس کی حالت سے بہت پریشان تھی۔ اس رات تو حد ہی ہو گئی۔ انہیں ابھی سوئے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ عائشہ کی لرزہ خیز چیخیں اور اس کے بعد کمرے سے آتی عجیب و غریب آواز کو سن کر وہ سب عائشہ کے کمرے کی طرف دوڑے۔ جو ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ جو کوئی بھی تھا، ان کے دروازہ کھولتے ہی وہ غائب ہو گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ تیر کی مانند اٹھی اور ماں کے گلے سے جھول گئی۔ عائشہ 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 بیٹی، کیا ہوا؟ کچھ تو بتاؤ، اور وہ آواز کیسی تھی؟ لیکن عائشہ تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ گاؤں میں چند دن پہلے ہی ایک بزرگ آئے تھے۔ وہ بزرگ بہت پہنچے ہوئے تھے، لوگ انہیں شاہ جی کے نام سے پکارتے تھے۔ عشرت بیگم نے لوگوں سے ان کی کافی تعریف سنی تھی تو وہ ان کے پاس جانے کا فیصلہ کر بیٹھی۔ دوسرے دن وہ ان بزرگ کے پاس جا پہنچی۔ بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، وہ اپنے مسائل کا ذکر ان سے کر رہے تھے۔ اپنی باری آنے پر شاہ جی کے سامنے گئی۔ شاہ جی شکل سے ہی اللہ والے لگ رہے تھے، ان کے چہرے پر نور ہی نور جھلک رہا تھا۔ ماتھے پر نشان عبادت گزار ہونے کا مکمل ثبوت دیتا تھا۔ عشرت بیگم نے جو ہی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو شاہ جی نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کر دیا اور بولے، ہم جانتے ہیں آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ وہ اس وقت التمش چکر میں پھنس چکی ہے اور اس کا بچنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔
اور کیونکہ آپ کی بیٹی اماوس کی رات کو پیدا ہوئی تھی اس لیے وہ اسے کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ بابا جی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، عشرت بیگم نے پریشانی سے کہا۔ آنسو ان کی آنکھوں سے رواں تھے۔ شاہ جی کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، وہ آج سے تقریباً 300 سال پہلے کی بات ہے۔ شہنشاہ جنات کے بیٹے التمش کو ایک آدم زادی اتنی پسند آ گئی تھی کہ وہ اس سے شادی پر تل گیا۔ وہ کیونکہ لڑکی کے پاس ایک نہایت خوبصورت نوجوان کے روپ میں جاتا تھا، اس لیے وہ لڑکی جس کا نام نتاشا تھا وہ بھی اس نوجوان پر دل و جان سے فریفتہ تھی۔ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا کیونکہ لڑکی پہلے سے ہی التمش کی حقیقت سے واقف تھی، اس لیے اس نے التمش کی دنیا میں جانے سے انکار نہیں کیا۔ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب وہ دونوں جنات کے قبیلے میں پہنچے تو وہاں بھونچال آ گیا۔ ایک جن زادے کا کسی آدم زادی سے شادی کرنا انہیں اپنی توہین لگا، بلکہ یہ تو ناممکن تھا۔ جنات کے شہنشاہ نے التمش کو اپنے مطالبے سے باز رہنے کے لیے کہا، لیکن کیونکہ وہ شاہ جنات کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا اس لیے اس نے بھی بیٹے کی حمایت کی تو مجبوراً سب کو خاموش ہونا پڑا۔ چونکہ جن زادے اور آدم زادے کا ملاپ ممکن نہیں تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک خاص منتر کے بعد اس لڑکی کو ایک خاص مشروب دیا جاتا جس میں سانپ کا زہر ملا ہوا تھا۔ اس منتر کی وجہ سے لڑکی پر زہر کا کچھ اثر نہ ہوتا اور وہ آہستہ آہستہ اس کی عادی ہوتی چلی گئی۔ 1 مہینے اس کو یہ مشروب پینا تھا، اس کے بعد وہ اس قابل ہو جاتی کہ جن زادے سے شادی ہو سکے۔ 29 رات پوری ہو چکی تھی، لیکن آخری رات میں لڑکی کسی وجہ سے منتر پڑھنا بھول گئی اور وہ زہر والا مشروب پیتے ہی وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ اس مشروب میں یہ صفت تھی کہ لگاتار مشروب پینے کے بعد اس کے جسم میں یہ خاصیت پیدا ہو گئی تھی کہ اس کا جسم ایک عرصے تک خراب نہیں ہو سکتا تھا۔ نتاشا کی موت کے بعد التمش تو صدمے سے پاگل ہو گیا۔ کچھ عرصہ خود فراموشی کی حالت میں رہنے کے بعد وہ کچھ نارمل ہوا تو اسے اس بوڑھے جن کا خیال آیا جو اس کی کچھ مدد کر سکتا تھا۔ کیونکہ التمش نتاشا کو دوبارہ زندہ دیکھنا چاہتا تھا اس لیے اس نے اس بوڑھے جن سے ملاقات کی اور اس سے اپنی مدد کرنے کو کہا۔ بوڑھا جن راضی ہو گیا اور اس نے التمش کو بتایا، اگر 11 آدم زادیوں کا جو اماوس کی رات پیدا ہوئی ہوں، ان کا خون اگر نتاشا کے ماتھے پر ٹپکایا جائے تو وہ دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے، کیونکہ مشروب پینے سے اس کا منہ خراب نہیں ہو سکتا اور تم سے وہ شادی بھی کر سکتی ہے۔ اس بوڑھے جن نے التمش کو ایک منتر بتایا کہ کسی بھی ایسے قبرستان میں جس کے احاطے میں آم کا پیڑ ہو یہ منتر پڑھ کر اس درخت پر پھونک دینا۔ اس منتر میں ایسی کشش ہوتی ہے کہ ہر وہ لڑکی جو اماوس کی رات پیدا ہوئی ہو خود بخود کھچی ہوئی آئے گی اور اگر اس نے اس درخت سے آم توڑ کر کھا لیے تو وہ آسانی سے تمہارے قبضے میں آ جائے گی۔ یہ کہہ کر بوڑھے جن نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ التمش بہت خوش تھا۔ اس نے انسانی دنیا میں جا کر اس طرح قبرستان کی تلاش کرنا شروع کر دی اور آخرکار وہ قبرستان اسے نظر آ گیا جو اسی گاؤں میں تھا۔ اس نے فوراً وہ منتر پڑھا اور آم کے درخت پر پھونک دیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک وہ 10 لڑکیوں کا شکار کر چکا ہے اور اس کا آخری شکار آپ کی بیٹی ہے عائشہ، جس کا خون نتاشا کے ماتھے پر ٹپکانے سے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی اور وہ پھر شادی کر لیں گے۔ شاہ جی خدا کے لیے میری بیٹی کی مدد کریں، کچھ تو ایسا طریقہ ہوگا جس سے میری بیٹی ان کے چنگل سے بچ جائے۔ عشرت بیگم نے روتے ہوئے شاہ جی سے کہا۔ شاہ جی نے کچھ دیر آنکھیں بند کر لی اور پھر بولے، صرف ایک طریقہ ہے جس سے آپ کی بیٹی کی جان بچ سکتی ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ مجھے بتائیں، میں ہر حال پر اس پر عمل کروں گی، عشرت بیگم نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ شاہ جی نے اسے ایک تعویذ دیتے ہوئے کہا، آپ ایسا کریں، یہ تعویذ لڑکی کے کمرے میں ایسی جگہ آپ نے رکھنا ہے جہاں لڑکی کی نظر نہ پڑے اور اسے وہ نہ چھوئے۔ اگر ان 7 دنوں کے اندر اس نے تعویذ کو چھو لیا تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ یہ 7 دن اس کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، ورنہ پھر وہی ہوگا جو وہ چاہیں گے۔
शाह जी ने तफसील से आगाह करते हुए इशरत बेगम से कहा। इशरत बेगम ने तो वो तावीज़ फ़ौरन लिया और घर आकर आयशा के कमरे में पड़े मेज़ के नीचे रख दिया, क्योंकि वहाँ आयशा की नज़र नहीं पड़ सकती थी। 3 दिन खैर खूबी से गुजर गए। चौथे दिन आयशा की सहेली की शादी थी। वो खुशी खुशी शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। कानों में झुमका डालते हुए अचानक झुमका इसके हाथ से नीचे गिर गया और पास पड़ी मेज़ के नीचे चला गया। तो वो जल्दी से झुकी और हाथ आगे करके झुमका उठाना चाहा, लेकिन इस जगह तक इसका हाथ नहीं पहुंचा। आयशा बेटी, आयशा जल्दी करो, देर हो रही है। बार बार तुम्हारी सहेली का बुलावा आ रहा है, वो बार बार कॉल कर रही है। अम्मा की आवाज़ पर इसने जी अम्मा कहा और मेज़ को पीछे की तरफ खिसका दिया और झुमका उठाने के लिए झुकी तो देखा कि झुमका तावीज़ के नज़दीक पड़ा था। झुमका उठाते हुए इसकी नज़र तावीज़ पर पड़ी तो इसने तावीज़ को उठाकर देखा। जब काफ़ी देर हो गई और आयशा कमरे से ना निकली तो इशरत बेगम खुद कमरे की तरफ चल पड़ी। जाकर देखा तो आयशा कमरे में मौजूद नहीं थी। अचानक इनकी नज़र मेज़ पर पड़ी तो वो ठटक गई। मेज़ अपनी जगह से हटी हुई थी और इसके नीचे पड़ा तावीज़ साफ नज़र आ रहा था। इशरत बेगम को सारी बात समझ तो आ गई, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो दिल पर हाथ रखकर बैठती चली गई। आयशा के वालिदैन और उसके भाइयों की दुनिया अंधेर हो चुकी थी। अपनी जवान जहां बहन को वो खो चुके थे और उनको नहीं मालूम था कि कैसे वो अपनी बहन को वापस हासिल कर सकेंगे, क्योंकि शाह जी के मुताबिक वो लोग इसको ले गए थे और अब वो कभी भी इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन होता वही है जो खुदा ताला को मंजूर होता है। अल्लाह का करम हुआ और 1 हफ्ते बाद आयशा उसी तरह अपने बिस्तर पर पड़ी उनको मिली। इशरत बेगम की आदत थी, वो रोज़ उसके कमरे में आती और उसकी चीज़ें देखकर रोती रहती। आज भी वो मामूल के मुताबिक जब कमरे में आई तो उन्होंने आयशा को बेड पर लेटे पाया। इशरत बेगम ने खुशी से चीखते चिल्लाते हुए पूरे घर को इकट्ठा कर लिया। अब आयशा के माँ बाप और दोनों भाई उसके गिर्द जमा थे, लेकिन आयशा को होश नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गहरी नींद में सोई हुई है। अल्लाह अल्लाह करके 3 घंटे बाद आयशा को होश आया। मंदी मंदी आंखों से जब उसने अपने माँ बाप की शक्ल देखी तो फौरन ही उसने अपनी आंखें खोल ली और अपने माँ के सीने से लग गई। इशरत बेगम उससे लगातार सवाल कर रही थी। भाई पूछ रहे थे, अब्बू पूछ रहे थे, बेटा आयशा तुम कहाँ चली गई थी और अब कहाँ से वापस आई हो? लेकिन आयशा उनके सवालों का जवाब देने के बजाय मुसलसल रो रही थी। आखिर कुछ देर बाद वो संभली और उसने वो वाक़या सुनाया जिसे सुन के तमाम घर वालों के ओसान ही खता हो गए। आयशा ने बताया कि अल्तमश जो शाह जिन्नात का बेटा था उसे यहाँ से लेकर अपने कबीले में चला गया। नताशा एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। अल्तमश वहाँ पहुँचा, वो मुझे कत्ल ही करने वाला था कि उसी वक्त फौरन में उसके पाँव में गिर गई और उससे अपनी जान बख्शी के लिए मिन्नतें करने लगी। तुम्हें अल्लाह का वास्ता अल्तमश, मेरी जान मत लो, मुझे मत कत्ल करो। ए पागल लड़की, तेरा खून मेरी महबूबा को जिंदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तू नहीं मरेगी तो मेरी महबूबा जिंदा नहीं हो सकती, तुझे मरना ही पड़ेगा। लेकिन आयशा ने गरियाजारी जारी रखी। फौरन ही एक बूढ़ा जिन भी नमूदार हुआ। शायद उस बूढ़े जिन को आयशा पर तरस आ गया था। फौरन अल्तमश से कहा, अल्तमश एक काम हो सकता है, अगर हम इस आदमजादी के खून की कुछ बूंदें नताशा के माथे पर टिपकाएंगे तो मुझे यकीन है कि वो जिंदा हो जाएगी। इस तरह ये लड़की भी बच जाएगी और नताशा भी जिंदा हो जाएगी। अगर वो जिंदा ना हो सकी तो हम इसे मार देंगे। फौरन ही अल्तमश ने एक छोटे से खंजर से मेरे हाथ में एक गहरा जख्म किया। जैसे ही मेरी खून की बूंदें नताशा के माथे पर टिपकाई गई, नताशा ने आंखें खोल ली और वो जिंदा हो गई। शायद आयशा की माँ बाप की दुआओं का असर था कि रब ताला ने उसको दूसरी जिंदगी बख्श दी। यूं अल्तमश आयशा को वापस इसकी दुनिया में छोड़ आया। इशरत बेगम ने रब ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उनकी बेटी मौत के मुंह से वापस आ गई थी। आयशा के हाथ में अभी भी एक पट्टी बंधी हुई थी जिससे जाहिर था कि इसका जख्म ताज़ा है।
इस वाक़े के फ़ौरन बाद आयशा के वालिदैन ने वो घर छोड़ दिया, बल्कि वो शहर भी छोड़ दिया जहाँ पर वो कब्रिस्तान था। आज इस वाक़े को 7 बरस बीत चुके हैं। अब आयशा के 2 बच्चे भी हैं और वो एक खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही है। कोई भी यकीन नहीं करता कि ये वही आयशा है जो जिन्नात के साथ एक हफ्ता गुजार कर आई थी। रब ताला हर एक को जिन्नात के शर से महफूज फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।